بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام على اشرف الانبیاء والمرسلین نبینا محمد وعلى آلہ وصحبہ اجمعین اما بعد. نعم. الحمد للہ رب العالمین وصلی اللہ وسلم علی محمد خاتم النبیین وعلى آلہ وصحبہ اجمعین اما بعد. فالحدیث الخامس فضل الاعتکاف فی المسجد الاقصى عن حذیفة بن اليمان رضی اللہ عنہ قال ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال لا اعتکاف الا فی المساجد الثلاثة المسجد الحرام ومسجد النبی ومسجد بیت المقدس. اخرجہ الطحاوی وصححہ الالبانی. الحدیث الخامس، پانچویں حدیث ہے فضل الاعتکاف فی المسجد الاقصی. اعتکاف کی جو فضیلت ہے مسجد اقصی میں بیٹھنے کی، اس کے بارے میں. حذیفہ ابن الیمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا اعتکاف الا فی المساجد الثلاثہ. اعتکاف تین مسجدوں کے علاوہ اور کہیں جائز نہیں ہے. المسجد الحرامی، حرم یعنی کعبہ مکہ میں، مسجد النبی صلی اللہ علیہ وسلم، اور مدینہ منورہ اللہ کے نبی کی مسجد، و مسجد بیت المقدس، اور بیت المقدس یعنی مسجد اقصی. سب سے پہلے ہم حذیفہ بن الیمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ان کا ترجمہ، ان کی سیرت پڑھ لیتے ہیں. حذیفہ ابن الیمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نام حذیفہ ابن الیمان ابن جابر العبسی، اور یہ مہاجرین میں سے تھے. ایک ان کا لقب مشہور ہے، جی طلحہ بھائی، ہر صحابی کا ایک لقب ہوتا ہے. اس طرح ابوبکر صدیق، عمر رضی اللہ عنہ، خطاب، فاروق، ان کا ایک بہت مشہور لقب ہے. آپ کو پتہ ہے؟ آگے آ جائیں، آپ یہاں پہ آ جائیں، مجھے لائٹ کی وجہ سے نظر نہیں آتا. صاحب سر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کے نبی کے سر کے جو ہے نا صحابی تھے، یعنی آپ کے اسرار جو ہے نا ان کے پاس ہوا کرتے تھے. اللہ کے نبی نے انہیں کچھ منافقین کے نام بتائے تھے، ان کے علاوہ کسی کو نہیں معلوم تھے. یہاں تک کہ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان سے بار بار پوچھا کرتے تھے کیا میرا نام ان میں ہے، اس ڈر کی وجہ سے کہ میرا نام منافقین میں سے تو نہیں ہے، تو یہ کیا کرنی ہے، آپ کا نام نہیں ہے. تو لیکن یہ بتایا کرتے تھے کہ آپ کا قتل ہوگا، یعنی آپ شہید ہوں گے. وہ تو حضرت عمر کو بھی پتہ تھا، جس طرح احد پہ چڑھے تھے. تو آپ کے بعد جو فتنے کا دروازہ ہے وہ بند نہیں ہوگا کبھی بھی. حضرت عمر بن خطاب کے قتل ہونے کے بعد جو فتنوں کا دروازہ ہے وہ کبھی بند نہیں ہوگا. تو یہ اللہ کے نبی کے اسرار ان کو جو ہے نا کافی زیادہ پتہ تھے، اور فتن کا علم ان کے پاس سب سے زیادہ تھا. یہاں تک کہ وہ قسم اٹھا کے کہتے ہیں کہ مجھے قیامت کے آنے تک جو ہے جتنے بھی فتن ہیں جو ہوں گے وہ مجھے معلوم ہیں. تو یہ جو ہے اللہ کے نبی سے جو ہے نا وہ فتنوں کے بارے میں پوچھا کرتے تھے. اکثر انہیں سے سوال کیا. آپ نے جب حدیثیں پڑھی نا فتن کی، ان سے زیادہ مرفوع ہیں. تو یہ جو ہے، اور ان کے ایک اور بڑا خوبصورت ایک قصہ آتا ہے غزوہ احزاب میں اللہ کے نبی نے ان کو جاسوس بنا کے بھیجا تھا کہ تم کافروں کے صفوں میں جا کے دیکھو کتنی تعداد ہے، کیا ہو رہا ہے، کیا نہیں ہو رہا. تو یہاں پہ ان کی ذہانت کا ایک بڑا پیارا قصہ ہے. تو کہتے ہیں جب میں چلا گیا تھا ان کی صفوں میں گھس گیا تھا کافروں کی، ابو سفیان اس کا جو ہے نا ان کی کمان ان کے پاس تھی. تو ابو سفیان بھی بہت ذہین انسان تھے. تو رات کا ٹائم تھا اور رات کو نظر نہیں آتے تھے جب ہمارے طرح بجلی وغیرہ تھی، لائٹیں وغیرہ. تو ابو سفیان اس ڈر سے کہ اللہ کے مسلمانوں کا جاسوس ہماری صفوں میں نہ آ گیا ہو کچھ جاسوسی کرنے، تو ابو سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کافر تھے. وہ کہتے ہیں کہ ہر انسان اپنے بھائی کا جو ہے نا ساتھ والے کا تعارف، اس کا تعارف پوچھے تم کون ہو، کیونکہ لائٹیں نہیں ہوتی، اس کو نہیں پتا میرے ساتھ کون کھڑا ہے. تو ہر کوئی انسان اپنے دوسرے سے پوچھے تم کون ہو، تمہارا کیا نام ہے، تم کون ہو. اب اگر حضرت حذیفہ سے کوئی پوچھ لیتا کافر تو وہ پکڑ جاتے.
تو حضرت حذیفہ نے ابتدا میں پہلے اس سے پوچھ لیا تو کون ہے بھائی, تو کون ہے. اس کو موقع ہی نہیں دیا کہ وہ حضرت حذیفہ سے پوچھے کہ بھائی تم کون ہو, کیونکہ ایک نے پوچھنا تھا, اگلا تو نہیں پوچھ رہا ہے میں آپ سے پوچھ لوں گا, وہ نہیں آپ سے پوچھیں گا نا آپ کون ہو. تو وہ کہتے ہیں میں نے پہلے سے پوچھے تو کون ہے بھائی. تو اس لیے وہ بچ گئے. تو یہ ان کی ذہانت کا ایک بڑا ہی خوبصورت قصہ ہے. اور یہ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے قتل ہونے کے 40 دنوں بعد جو ہے ان کی وفات ہوئی تھی. ٹھیک ہے. اور مات سنہ 36 فی المدائن, یعنی 36 ہجری میں. حضرت عثمان بھی 36 میں 4 سال حضرت علی کے پاس خلافت کے تھے, تو حضرت عثمان بھی 36 میں ہوتے, تو 36 کے یعنی 40 دنوں بعد حضرت عثمان کی وفات کے بعد یہ فوت ہو گئے تھے. اور یہ سبب حدیث اب سمجھ آئیے آپ کو حدیث کی, کہ 3 مساجد کے علاوہ اور مسجدوں میں اعتکاف جائز نہیں ہے. پھر آپ کیا کہتے ہیں, جائز ہماری جو اعتکاف و مساجد میں اعتکاف ہوتا ہے؟ سر میں جو قرآن مجید کی آیت ہے وہ تو عام ہے نا, جیسے آتی ہے سورہ بقرہ میں وَلَا تُبَاشِرُوهُنَّ وَأَنْتُمْ عَاكِفُونَ فِي الْمَسَاجِدِ, وہاں پر مساجد کا ذکر ہے اور کسی خاص لیکن خاص نہیں کی. اصول فقہ میں ایک قاعدہ ہے کہ جب خاص اور عام آ جائے تو خاص کو جو ہے لیا جاتا ہے, عام کو چھوڑ دیا جاتا ہے, خاص کو عام کے اوپر جو ہے تطبیق دی جاتی ہے. تو آیت جو ہے وَلَا تُبَاشِرُوهُنَّ وَأَنْتُمْ عَاكِفُونَ بھی عام ہوگی, تو اللہ کے نبی نے اس کو خاص کر دیا. کچھ علماء تو اس کے قائل ہیں کہ خاص ہے, کچھ علماء تو شیخ البانی غالباً اس کے قائل ہیں. یعنی شیخ البانی کے نزدیک جو ہے وہ اور مساجد میں جائز نہیں ہے. میرے خیال سے ان کے نزدیک ان 3 مساجد میں جائز ہے. ان میں تو اولا جائز ہے نا, لیکن حدیث کے مطابق اور کسی مسجد میں جائز نہیں ہے. اس کا جواب یہ ہے کہ حضرت ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ, یہ اصل میں حدیث کا جو سبب ہے نا میں آپ کو بتا دوں پھر آپ کو سمجھ آ جائے گی, کہ حضرت حذیفہ نے حضرت ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہا کہ آپ کے, میں نے دیکھا کچھ صحابہ کرام یا آپ کے شاگرد جو ہیں وہ کچھ مساجد میں اعتکاف بیٹھے ہوئے ہیں, کوئی اپنے حجروں میں اعتکاف بیٹھے ہوئے ہیں, تو میں نے یہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے حدیث سنی ہے یہ والی. تو ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت حذیفہ سے کہنے لگے کہ لعلک نسیت وحفظوا, شاید کہ آپ جو ہے وہ بھول گئے ہوں اور انہیں یاد کیا ہو, واخطأت واصابوا, اور آپ جو ہے جس چیز میں آپ غلطی کر رہے ہیں اور وہ جو مصیب ہیں, حق مصیب ہیں. تو اس میں علماء کہتے ہیں کہ یہ پہلے کا حکم تھا, آگے کہا تھا نسخ تھا یہ, یعنی پہلے یہ تھا, بعد میں نسخ جو ہے نا ہو گئی تھی. اور کچھ علماء کہتے ہیں جیسے کہ شیخ ابن عثیمین رحمہ اللہ فرماتے ہیں اس کا مطلب یہ ہے کہ جو اتم الاعتکاف ہے نا, جو بہترین اعتکاف ہے وہ ان 3 مساجد میں ہے. بہترین اعتکاف, پورا اعتکاف جو ہے وہ ان 3 مساجد میں ہے, اس کے بعد جو ہے اور مساجد میں بھی جائز ہے. تو یہ زیادہ بہتر لگتا ہے, نسخ کے سوا یہ زیادہ بہتر لگتا ہے, جیسا کہ ابن عثیمین رحمہ اللہ نے فرمایا کہ جو ان 3 مساجد میں اعتکاف ہے وہ زیادہ فضیلت کا سبب ہے, اور اتم الاعتکاف ہے وہ تمام ہے اعتکاف کا. اچھا, اعتکاف کسے کہتے ہیں؟ اعتکاف انسان جو ہے وہ اپنے آپ کو ایک جگہ پہ حبس کر لیتا ہے, ایک جگہ پہ حبس کر لیتا ہے یعنی مسجد میں, اور وہ اعتکاف مسجد میں ہی ہوتا ہے. احناف کے ہاں ایک مسئلہ ہے کہ اعتکاف کے ساتھ جو ہے وہ روزہ بھی لازمی ہے. تو اگر روزہ نہیں انسان رکھے تو اس لیے وہ جو ہے نا رمضان کے علاوہ جو اعتکاف جو ہے نا وہ نظر کوئی اعتکاف کی کر لے تو وہ اس کو جائز نہیں قرار دیتے, کہتے ہیں کہ روزہ بھی ساتھ لازمی ہے, بغیر روزے کے اعتکاف نہیں ہوتا. لیکن بغیر روزے کے بھی اعتکاف ہوتا ہے. ایک دلیل ہے بڑی مشہور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی. حضرت عمر فرماتے ہیں کہ اللہ کے نبی سے فرماتا ہے کہ میں نے جاہلیت میں ایک نظر باندھی تھی کہ میں اعتکاف ایک رات کا اعتکاف کروں گا. تو رات میں کون روزہ رکھتا ہے؟ تو اس لیے یہ سمجھ آتے ہیں کہ اعتکاف بغیر روزے کے بھی جائز ہے, بغیر روزے کے بھی اعتکاف جائز ہے. اور انسان جو ہے وہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی شریعت میں بہت وسعت ہے. ٹھیک ہے, اللہ کے نبی کی شریعت میں بہت وسعت ہے. انسان جب مسجد میں آتا ہے, عام نماز کے لیے آتا ہے, تو اپنی نیت اعتکاف کی کر لے. لازمی بات نہیں ہے بھئی آپ نے اعتکاف صبح سے لے کے فجر کے ٹائم سے لے کے مغرب تک بیٹھنا ہے, یا مغرب تک سے لے کے فجر تک بیٹھنا ہے. ایک اعتکاف یعنی اپنے آپ کو کچھ وقت کے لیے حبس کر لو مسجد کے اندر. تو انسان جب نماز کے لیے آتا ہے, اگر نماز سے پہلے, اذان سے پہلے 20 منٹ آ جائے, 25 منٹ پہلے آ جائے, آدھا گھنٹہ پہلے آ جائے, تو اپنی نیت اعتکاف کی کر لے, تو اس کو نماز کا بھی فضل مل جائے گا, پہلے آنے کا بھی جو ہے اجر مل جائے گا, اقامت کا بھی اجر مل جائے گا, اذان کا بھی اجر مل جائے گا, اور ساتھ اعتکاف کا بھی اجر مل جائے گا. تو انسان جب بھی مسجد میں آئے ہو تو نیت کر لے کہ میں معتکف بن کے یہاں پہ آ رہا ہوں. ٹھیک ہے, تو اعتکاف یہ اپنے آپ کو حبس کر لینا. اور اس میں اعتکاف میں جو ہے پھر ہمارے یہاں جو رمضان میں اعتکاف ہوتا ہے وہ اکثر جو ہے نا وہ
اعتکاف بس حبس ہی ہوتا ہے، اپنے آپ کو ایک جگہ پہ حبس ہی کرنا ہوتا ہے، اور اس کے علاوہ اجر و ثواب میں موبائل میں مصروف ہیں، گپ شپ اور موبائل میں گیم شیم ویڈیوز دیکھتے رہتے ہیں، فیس بک پہ لگے رہتے ہیں، تو وہ اعتکاف کا فائدہ تو نہ رہا نا، پھر بندہ گھر میں ہی بیٹھ کے اعتکاف کر لے زیادہ بہتر ہے۔ تو اعتکاف کا مقصد یہ کہ انسان جب مسجد میں آئے تو مسجد والے اعمال کرے، قرآن مجید کی تلاوت کرے، اذکار کرے، نوافل پڑھے، تو یہ اعتکاف ہے۔ تو یہاں پہ جو فضیلت ہے وہ یہی کہ اعتکاف، ان 3 مساجد میں اعتکاف کی فضیلت، اور یہود کے ہاں بھی اعتکاف ہوا کرتا تھا، بنی اسرائیل میں، یعنی بنی اسرائیل میں بھی اعتکاف کیا جاتا تھا، جیسے کہ مریم علیہ الصلاۃ والسلام کی والدہ نے نظر مانی تھی، اذ قالت امرأۃ عمران انی نذرت لک ما فی بطنی محررا فتقبل منی، جب عمران کی بیوی نے، یعنی مریم علیہ الصلاۃ والسلام کی والدہ نے نظر ماندی تھی کہ اگر میرے جو پیٹ میں ہے وہ میں نے اس کے لیے جو ہے اللہ کے لیے رکھ لیا ہے، تقبل منی، اس میں جو ہے نا وہ کلما دخل علیہ زکریا المحراب وجدها عند رزقہ، یعنی محراب میں جب مریم علیہ الصلوۃ والسلام ہوتی تھی، اعتکاف کے صورت میں بیٹھی رہتی تھی، تو وہ ان کے پاس رزق دیکھا کرتے تھے۔ تو یہ حضرت مریم بھی اعتکاف کیا کرتی تھی۔ تو اصل میں بنی اسرائیل میں اعتکاف تھا، بنی اسرائیل کی شریعت میں اعتکاف تھا، لیکن بعد میں یہود کی تحریف کے بعد وہ نعوذ باللہ کہتے تھے کہ اللہ تعالیٰ نے زمین و آسمان کو 6 دنوں میں، جیسے قرآن مجید کی آیت ہے کہ اللہ تعالیٰ نے زمین و آسمان کو 6 دنوں میں پیدا کیا، ٹھیک ہے؟ تو 7ویں دن یہ خبیث کہتے ہیں نعوذ باللہ کہ 7ویں دن اللہ تعالیٰ تھک گئے تھے، تو اللہ تعالیٰ نے ایک استراحت اعتکاف کی تھی، تھک گئے تھے، یوم الاستراحہ کو کہتے ہیں، یوم السبت کو یوم الاستراحہ کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ اس دن تھکاوٹ کی وجہ سے جو ہے نا وہ آرام کرنے کے لیے بیٹھ گئے تھے، اعتکاف کے لیے بیٹھ گئے تھے۔ تو یہ بعد میں ان کی تحریف کے بعد جو ہے نا یہ انہوں نے ایسی جو ہے نا چیزیں نکالی ہوئی ہیں، لیکن بنی اسرائیل میں اصل میں اعتکاف موجود تھا، ٹھیک ہے؟ اچھا، اگلی حدیث۔ الحديث السادس جواز نذر الصلاة في بيت المقدس عن جابر بن عبد الله رضي الله عنه قال أن رجلا قام يوم الفتح فقال يا رسول الله صلى الله عليه وسلم إني نذرت لله أن فتح الله عليك مكة إن فتح الله عليك مكة أن أصلي في بيت المقدس ركعتين، قال صلي ها هنا، ثم أعاد عليه فقال صلي ها هنا، ثم أعاد عليه فقال شأنك إذن۔ اچھا، أخرجه أبو داود وصححه الألباني۔ الحدیث السادس، چھٹی حدیث، جواز نذر الصلاة فی بیت المقدس، یہ نظر جائز ہے کہ انسان بیت المقدس میں اگر نماز کی نظر باندھتا ہے تو یہ جائز ہے۔ عن جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ قال، جابر بن عبداللہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں ان رجلا قام یوم الفتح، کہ ایک انسان، ایک بندہ یوم الفتح یعنی مکہ کے فتح ہونے کے بعد کھڑا ہوا اور کہنے لگا اے اللہ کے نبی، میں نے نظر بانی تھی کہ میں اگر مکہ جو ہے فتح ہو گیا تو میں 2 رکعتیں بیت المقدس میں ادا کروں گا، ٹھیک ہے؟ فقال صلی اللہ علیہ وسلم صلی ہا ہنا، صلی اللہ علیہ وسلم فرمانے لگے یہاں پہ پڑھ لو، یعنی مکہ میں حرم میں نماز پڑھ لو۔ پھر وہ کہنے لگا نہیں، میں نے نظر جو ہے بیت المقدس کی باندھی، میں وہیں پڑھوں گا۔ پھر اللہ کے نبی نے فرمایا 3 مرتبہ یوں ہوا، جب تیسری مرتبہ وہ انسان اس نے نہیں سنا تو آپ نے فرمایا شأنو کا اذن، ٹھیک ہے، تمہاری مرضی، جو تمہیں پسند ہو۔ جابر بن عبداللہ جو ہیں وہ، ان کا نام جابر بن عبداللہ بن عامر بن حرام بن ثعلبہ الخزرجی السلمی، اور یہ جو ہے غزوہ بدر میں شامل نہیں ہوئے تھے، اور وجہ کیا تھی کہ ان کی کافی زیادہ بہنیں تھیں، چھوٹی تھی، تو ان کے والد صاحب نے ان کو منع فرمایا تھا، اور ان کے والد صاحب شہید ہو گئے تھے، اور ان کے بارے میں فضیلت آتی ہے کہ اللہ کے نبی فرماتے ہیں کہ میں نے جابر کے والد کو دیکھا، یعنی عبداللہ کو، کہ وہ جنت، ان کے دونوں جو بازو ہیں نا کٹ گئے تھے، ٹھیک ہے، ان کے دونوں بازو کٹ گئے تھے جہاد میں، تو اللہ کے نبی فرماتے ہیں میں نے جابر کے والد کو یعنی عبداللہ کو جنت میں دیکھا کہ وہ اپنے پروں سے جنت میں اڑ رہے ہیں، یعنی اللہ تعالیٰ نے ان کے بازو کے بدلے ان کو پر عطا کر دیے، اور وہ اپنے پروں سے اڑ رہے ہیں، اور اللہ تعالیٰ نے بغیر کسی حجاب کے ان سے بات کی ہے۔ یہ فضیلت حضرت جابر کے والد کے ساتھ تھی، بغیر کسی حجاب کے، یعنی اللہ کے نبی کے ساتھ بھی اللہ تعالیٰ نے حجاب کے ساتھ جو ہے نا بات کی ہے،
یعنی جو لوگ کہتے ہیں کہ اللہ کے نبی نے اللہ کو دیکھا، اما عائشہ فرماتی ہیں جھوٹ بولتے ہیں، اللہ کے نبی نے اللہ تعالیٰ کو نہیں دیکھا، لیکن جابر عبداللہ نے کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے بغیر حجاب کے بات کی ہے. تو یہ ان کی فضیلت ہے، ٹھیک ہے. اور یہ 94 جو ہے ہجری میں فوت ہوئے، اور مدینہ میں سب سے آخری صحابی جو فوت ہوئے ہیں، مدینہ میں سب سے آخری صحابی جو فوت ہوئے ہیں وہ جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ. اور یہ ہم نے کہا تھا یہ مکثرین من حدیث، انہوں نے کافی تعداد میں جو ہے حدیث روایت کی ہیں. اچھا، نظر جو ہے، یہ نظر انسان جو ہے، اللہ کے نبی نے ان کو منع فرمایا کہ تم نے نظر بیت المقدس کی ہے، مانی ہے، تو تم مسجد حرام میں نماز پڑھ لو، ٹھیک ہے. ایک تو نظر، پہلے ہم نظر کا حکم پہلے سمجھ لیں کہ نظر کہتے ہیں انسان، نظر کس کو کہتے ہیں؟ نظر کہتے ہیں کہ وہ چیز جو شریعت نے آپ پر واجب نہیں کی، ٹھیک ہے، جو شریعت نے آپ پر واجب نہیں کی، انسان خود اپنے اوپر وہ واجب کر دیتا ہے، شریعت نے اسے واجب نہیں کیا. یعنی انسان جو ہے وہ نظر باندھتا ہے کہ میں جمعرات کے دن کا روزہ رکھتا ہوں، میں نے نظر مانی کہ میں جمعرات کے دن کا روزہ رکھتا ہوں، تو وہ نظر اب واجب ہے کہ وہ اس کو نظر کو پورا کرے، ٹھیک ہے. وہ نظر واجب ہے کہ وہ انسان وہ نظر پوری کرے. اور یہ نہیں، شریعت نے آپ پہ واجب نہیں کیا، شریعت نے آپ پہ واجب نہیں کیا کہ آپ جمعرات کے دن کا روزہ رکھیں، انسان نے خود ہی اپنے اوپر واجب کیا، اب اس کے بدلے میں اس کو نظر بھی پوری کرنی پڑے گی، ٹھیک ہے. اچھا، اور لا نظر فی معصیہ، یعنی اللہ تعالیٰ کی معصیت میں کوئی نظر نہیں ہے. انسان کوئی برے کام ہی نظر کر لیتا ہے تو وہ جائز نہیں ہے انسان کے لیے جو ہے اس کی نظر پوری کرے. اور اس میں یہ چیز ہے کہ نظر جو ہے نا، اکثر عورتیں خاص طور پہ وہ نظر غالباً اس طرح باندھتی ہیں کہ یا مانتی ہیں کہ میں یہ کام میرا ہو گیا تب میں یہ کروں گی، یہ کام میرا ہو گیا تب میں یہ کروں گی. تو یہ مکروہ ہے، کیونکہ آپ اللہ تعالیٰ پہ ایک چیز کو مقرر کریں کہ اللہ تعالیٰ نے میرے لیے یہ کام کیا تو میں کروں گی. حدیث میں آتا ہے کہ نظر جو ہے نا یہ بخیل سے ہی نکالی جاتی ہے، بخیل ہی اکثر نظر جو ہے نا مانتا ہے، یہ شرط والی، یعنی اگر یہ ہوا تو میں کروں گی، اگر میرے کاروبار میں فائدہ آیا تو میں 100 روپیہ نکالوں گا، اگر میں جو ہے وہ مجھے موٹر سائیکل انعام میں ملی تو میں فلاں چیز کروں گا. تو یہ بخیل انسان ہوتا ہے. تو نظر عام طور پہ انسان کو ماننی چاہیے کہ میں جو ہے انشاءاللہ 2 دن کے لیے جو ہے روزے رکھوں گا، یا 2 دن کے لیے جو ہے نفل اتنے تعداد میں پڑھوں گا. تو جو شرط کے ساتھ نظر مانی جاتی ہے، اگر یہ ہوا میرا کام تو میں کروں گا، تو یہ مکروہ ہے، ٹھیک ہے. لیکن پھر بھی نظر کو اس کو لازمی ہے کہ وہ اپنی نظر پوری کرے. لیکن جو مسئلہ یہاں پہ اس حدیث میں ہے کہ یہ انسان جو ہے، یہ ارقم اس کا نام تھا، ٹھیک ہے، اس کا نام ارقم تھا. اس نے پہلے نظر مانی تھی کہ میں اگر مکہ جو ہے فتح ہوا تو میں 2 رکعتیں فلسطین میں پڑھوں گا. تو اس نے فلسطین کی اب جو ہے نظر مانی ہے، تو اللہ کے نبی سے کیوں کہہ رہے ہیں کہ جو ہے یہاں پہ نماز پڑھ لو؟ نظر تو اس نے فلسطین کی مانی ہے نا، کیونکہ افضل یہاں پہ ہے. ہاں، اگر تو کیا، اگر یعنی انسان جو ہے وہ افضل چیز کو، مفضول کو، یعنی کم چیز کو چھوڑ کے افضل کو اختیار کر لے. نہیں، کیونکہ اس نے کہا تھا کہ میں 2 نفل پڑھوں گا، لیکن 2 نفل میں بیت المقدس سے پڑھوں گا، لیکن افضلیت تو یہاں پہ ہے، حرم میں، یعنی زیادہ افضل یہاں پہ ہے. ہاں، تو یہ کہ انسان جو ہے نا اگر کوئی کم چیز کی نظر مانے تو وہ اس کے لیے جائز ہے کہ وہ بڑی چیز والی نظر پوری کر لے. یعنی اس انسان نے بیت المقدس پہ کی نظر مانی تھی، ٹھیک ہے، بیت المقدس میں کتنی نماز ہے، کتنا ثواب ہے؟ 250 گنا، 250، ٹھیک ہے، 250 نمازوں کا ثواب ہے، ٹھیک ہے، بیت المقدس میں، فلسطین کی مسجد میں. اور حرم میں 1 لاکھ. 1 لاکھ. تو مسجد حرم میں زیادہ ہوئی نا، تو اس لیے اس کے لیے جائز ہے کہ وہ حرم میں جو ہے نماز پڑھ لے. اچھا، ایک شخص نے یہ نیت کی کہ وہ مسجد نبوی میں جو ہے نا 2 رکعتیں پڑھے، نظر مانی، تو کیا اس کے لیے جائز ہے کہ وہ فلسطین میں پڑھے؟ نہیں، کیوں؟ کیونکہ مسجد نبوی میں 1000 گنا ثواب ہے، فلسطین میں ادھر 250 گنا ہے، تو وہ تو مفضول چیز کی طرف چلا جائے گا. مفضول چیز کے چلا گیا، ٹھیک ہے. کسی نے جو ہے نا وہ نظر مانی کہ حرم میں پڑھے، پھر تو اس کو حرم میں ہی پڑھنی ہے. پھر تو اس کو حرم میں ہی پڑھنی پڑے گی. اچھا، کوئی انسان کہتا ہے کہ یار میں نے نظر مانی کہ میں فیصل مسجد میں نماز پڑھوں، ٹھیک ہے، تو اس کے لیے کیا جائز ہے کہ وہ مسجد صفا میں پڑھ لے؟ نہیں، لیکن وہاں پہ بھی نہیں جانا چاہیے، کیونکہ 3 مسجد کے علاوہ آپ سفر نہیں کر سکتے. سفر نہیں کر سکتے، لیکن یہ جو نظر مانی سے ادھر ادھر ہی رہتا ہے، یہ سفر تو نہیں ہے نا، ایک سفر ہے، سفر یہ تو سفر نہیں ہے نا.
سفر کو بھی پہلے جانیں گے نا. تو یہ ادھر چلو یہاں ہم کہتے ہیں کہ کٹاریا مسجد میں جو ہے نا وہ فتح مسجد ہے یہاں والی ہولی فیملی والی, ادھر کہتے ہیں 2 رکھتے ہیں پڑھنی ہے, وہاں کی مسجد ہم پڑھ سکتے ہیں. اب یہ سوال ہے نا, پڑھ سکتے ہیں کیوں کہ دونوں کا مقام ایک جیسا ہی ہے, دونوں کی فضیلت ایک جیسی ہے. مسجد میں پڑھنی تھی مسجد ادھر پڑھ لے ادھر پڑھ لے تو ایک جیسا ہی ہے. ٹھیک ہے, تو یہ ہے نظر کے بارے میں. اچھا, اللہ کے نبی نے ایک تو یہ کہ ایک عورت اسی طرح ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس آتی ہے, وہ بھی اسی طرح کی جو ہے نا بات کرتی ہے. تو ام سلمہ بھی یہی کہتے ہیں کہ تم یہاں پہ جو ہے نا وہ نماز پڑھ لو. تو اس لیے جو ہے نا ظاہر یہ ہوتا ہے کہ جو چیز اگر فاضل چیز ہو اس کو جو ہے نا مفعول چیز سے بدلا جا سکتا ہے. اور دوسری بات یہ کہ اللہ کے نبی نے اس پہ شفقت بھی کی ہے. اتنا لمبا تم سفر کرو گے جا کے وہاں پہ 2 رکعتیں پڑھو گے, اس سے تو بہتر یہاں پہ پڑھ لو. تو یہ اللہ کے نبی کی شفقت بھی تھی. اور تیسری چیز جو اس حدیث سے ہمیں نظر آتی ہے وہ یہ کہ اللہ کے نبی کے زمانے میں رومان کا قبضہ تھا بیت المقدس پہ. ٹھیک ہے, تو اگر کسی کافروں کا قبضہ ہو تو تب بھی انسان اس مسجد میں جو ہے نا نماز پڑھ سکتا ہے, اس مسجد میں نماز پڑھ سکتا ہے. جیسے بھی جو ہے نا خبیثوں کے پاس ہے, ان خبیثوں کے پاس تو کوئی نظر مانے ادھر کا ہو یا ادھر ہو تو وہاں پہ وہ جا کے نماز پڑھ سکتا ہے. تو اللہ کے نبی کے یعنی اور یہ ظاہر ہوتا ہے کہ یہ رومان منع بھی نہیں کیا کرتے تھے آنے سے, یہ کافر منع بھی نہیں کیا کرتے تھے کسی مسلمان کو آنے سے, اس لیے جو ہے نا وہ نظر مانی اور گئے اور نماز پڑھی وہاں پہ جا کے. تو بیت المقدس پہ حضرت عمر کے زمانے میں فتح ہوا تھا. بیت المقدس حضرت عمر کے زمانے میں 15 ہجری میں جو ہے نا فتح ہوا تھا بیت المقدس, جب جو ہے وہ لمبا قصہ ابو عبیدہ کے ساتھ جب گئے تھے, وہ چابیاں لی تھی وہ سب کچھ. اچھا نعم, اگلی حدیث پڑھ لو. الحديث السابع البراق دابة الرسول صلى الله عليه وسلم من مكة إلى بيت المقدس. عن أنس بن مالك رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال أتيت بالبراق وهو دابة أبيض طويل فوق الحمار ودون البغل يضع حافره عند منتهى طرفه. قال فركبته حتى أتيت بيت المقدس. قال فربطته بالحلقة التي يربط بها الأنبياء. ثم دخلت المسجد فصليت فيه ركعتين. ثم خرجت فجاءني جبريل عليه السلام بإناء من خمر وإناء من لبن فاخترت اللبن. فقال جبريل عليه السلام اخترت الفطرة. ثم عرج بنا إلى السماء. أخرجه البخاري ومسلم. دوبارہ پڑھنا, آپ کے الفاظ کو شور ہے نہیں, اس سے میرے پاس کو شور ہے, دوبارہ پڑھنا تاکہ میں اس کے بعد میں شرح کر لوں. عن انس بن مالک رضی اللہ عنہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال اتیت بالبراق وهو دابۃ. اتیت نعم مبنی للمجهول, یعنی آپ لمبا تھوڑا کریں, اتیت بالبراق وهو دابۃ ابیض طویل فوق الحمار ودون البغل يضع حافره عند منتهى طرفه. قال فركبته حتى أتيت بيت المقدس. قال فربطته بالحلقة التي يربط بها الأنبياء. ثم دخلت المسجد فصليت فيه ركعتين. ثم خرجت فجاءني جبريل عليه السلام بإناء من خمر وإناء من لبن فاخترت اللبن. فقال جبريل اخترت الفطرة. ثم عرج بنا إلى السماء. حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اتیت بالبراق, کہ میرے سامنے جو ہے براق سواری لائی گئی. وهو دابة ابيض طويل, اور وہ سفید رنگ کا تھا اور لمبا تھا. فوق الحمار ودون البغل, گدھے سے تھوڑا بڑا اور گھوڑے سے تھوڑا چھوٹا یعنی درمیانہ. یضع حافرہ عند منتہى طرفہ, اور اس کی رفتار یا ایک قدم اس کا اتنا تھا یہاں جہاں تک اس کی نظر جاتی تھی, جہاں تک اس کی ایک نظر جاتی تھی وہاں تک اس کا ایک قدم ہوتا تھا. اتنی سپیڈ میں یعنی جاتا تھا, یہ نہیں کہ وہ لمبا تھا اور ایک قدم ادھر جا رہا ہے ایک قدم دجال کی طرح, نہیں, اس کا سپیڈ تھی اس کی جو ہے نا. فرکبتہ, تو میں اس پہ بیٹھا, حتی اتیت بیت المقدس, یہاں تک کہ میں بیت المقدس کے پاس آیا. فربطتہ بالحلقہ التی یربط بها الانبیاء, تو میں نے اس کو
ایک حلقہ کے ساتھ، یعنی دروازے کے ساتھ، اور حلقہ یعنی گول چیز ہوتی ہے لوہے کی بنی ہوئی، اس کے ساتھ باندھ دیا جہاں پہ انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام پہلے اپنی سواریاں باندھا کرتے تھے۔ آگے والے الفاظ میرے پاس نہیں، اس کے بعد میں ہم تشریح کر لیتے ہیں۔ پھر میں نے مسجد میں گیا اور 2 رکعتیں پڑھی، پھر جبریل علیہ الصلوۃ والسلام 2 پیالے میرے پاس لے کے آئے، ایک شراب کا اور ایک لبن دودھ کا، تو میں نے دودھ کو اختیار کیا۔ تو جبریل علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ آپ نے فطرت کو لیا ہے، یعنی فطرت، دودھ میں فطرت ہوتی ہے، شراب جو ہے وہ غلط چیز ہے، تو اللہ کے نبی نے جو ہے وہ فطرت کو لیا۔ اور اس وقت جو ہے شراب حرام تھی، حلال تھی؟ شراب کب حرام ہوئی ہے؟ مدینہ میں یا مکہ میں؟ مدینہ میں ہوئی۔ مدینہ میں۔ ہاں، تو یہ مکہ یہ کا تو جو- مکہ کا ہے۔ یہ مکہ کا، اس لیے جو یہ بعد میں کوئی بندہ نہ کہے کہ جو یہ شراب حرام حلال ہے، جو جبریل علیہ السلام اللہ کے نبی کو پیش کر رہے تھے۔ تو حضرت انس بن مالک اللہ کے نبی کے غلام، بلکہ غلام تو اس کو کہا جاتا ہے جو عبودیت میں ہو، یہ نہیں، خدمت، خادم تھے، اور 10 سال انہوں نے اللہ کے نبی کی خدمت کی۔ جب آپ مدینہ میں آئے تھے تو ان کی عمر 10 سال تھی، حضرت انس کی عمر 10 سال، جب آپ فوت ہوئے حضرت انس کی عمر 20 سال تھی، یعنی خدمت 10 سال اللہ کے نبی کی حضرت انس نے کی ہے، اور اس لیے جو ہے نا وہ مکثرین میں ہیں۔ وہ کتنی حدیث روایت کی ہیں؟ 2286 86 2286 یہ مکثرین ہیں، یعنی حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ کے بعد سب سے زیادہ انہوں نے حدیثیں روایت کی ہیں حضرت انس نے، کیونکہ ان کی خدمت میں اللہ کے نبی کے صحبت میں ہر وقت ہوا کرتے تھے، تو اس لیے جتنے احکام دیکھے تو وہ روایت کیا کرتے تھے۔ اور بصرہ میں جو ہے نا وہ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سب سے آخر میں فوت ہوئے، اور یہ بہت، یعنی آپ کی عمر جب آپ فوت ہوئے تو آپ کی عمر 20 سال تھی، تو یعنی تقریباً کہ 1 سال اور تقریباً 103 سال تقریباً کی عمر تھی جب وہ فوت ہوئے۔ اچھا، آخری صحابی فوت ہونے والے کون تھے؟ یہ جو ہے نا سب سے آخر میں فوت ہوئے بصرہ میں، حضرت جابر فوت ہوئے سب سے آخری صحابی مدینہ میں۔ ایک صحابی ہے جو مکہ میں سب سے آخر میں فوت ہوئے تھے، اور وہ سب سے آخری صحابی ہیں علی الاطلاق، یعنی یہ جو صحابہ حضرت جابر ہیں مدینہ کے حوالے سے، مدینہ میں جو صحابہ زندگی گزارتے تھے ان میں سب سے آخر میں وفات ہوئی۔ حضرت انس جو تھے وہ مدینہ میں جو تھے، بصرہ میں جو تھے، ان میں جو ہے نا سب سے آخر میں فوت ہوئے۔ ایک صحابی ہیں جو یعنی علی الاطلاق سب صحابہ کے آخر میں، لیکن وہ فوت مکہ میں ہوئے، ان کا نام کیا تھا؟ جائزہ 2 گفٹ ملیں گے بسکٹ کے۔ طفیل نام تو نہیں تھا؟ ابو طفیل، ابو طفیل، عامر ابن واثلہ الکنانی غالباً نام تھا ان کا، عامر ابن واثلہ الکنانی، ابو طفیل جو سب سے آخر میں مکہ میں فوت ہوئے تھے، یہ سب سے آخری صحابی تھے فوت ہونے والے، اور جب اللہ کے نبی فوت ہوئے تو ان کی کچھ سال ہی عمر تھی، کچھ سال ان کی عمر تھی۔ تو حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں، اچھا ہم نے پڑھ لیا تھا اس کا ترجمہ، اتیت بالبراق، براق جو ہے نا سواری ہے بڑی تیز، اور یہ سواری جو ہے کچھ علماء کے نزدیک جبریل علیہ الصلوۃ والسلام کی سواری تھی، کچھ علماء کے نزدیک یہ جبریل علیہ الصلوۃ والسلام کی سواری تھی، کچھ آثار آتے ہیں، اور کچھ علماء کے نزدیک جو ہے یہ سب انبیاء کی سواری تھی، جیسا کہ آثار حدیث میں آتا ہے سب انبیاء کی سواری تھی، یہ براق سواری ہوا کرتی تھی۔ اور زیادہ تر حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام جب مکہ سے فلسطین سفر کیا کرتے تھے، اپنے بیٹے کو ملنے کے لیے جایا کرتے تھے، تب یہ براق استعمال کیا کرتے تھے، یہ ساری آثار آتی ہیں۔ تو یہ براق جو ہے نا ایک تیز سواری تھی، اور سب انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کی سواری تھی، اور یہ ایک عادت ہے جب انسان، یہ اللہ کے نبی کے شرف ہے، یعنی ایک اللہ کے نبی کو ایک سواری کے ذریعے بلانا ایک شرف ہے، جس طرح بادشاہ جو ہے کبھی کسی کو بلانے کے لیے جو ہے نا بھیجتے ہیں تو سواری بھیجتے ہیں۔ آج کل ہمارے زمانے میں آپ دیکھیں گے جب کوئی وزرائے اعظم دوسرے ملک میں جاتے ہیں تو وہ ان کو اپنی گاڑیاں بھیجتے ہیں، اپنی گاڑیوں پہ جو ہے بلاتے ہیں، اور زیادہ اگر عزت کرنی ہو تو اپنے ملک سے یعنی دوسرے ملک میں اپنا جہاز بھیجتے ہیں، پرائیویٹ اپنا جہاز بھیجتے ہیں۔ تو یہ تشریف ہے، تکریم ہے اللہ کے نبی کے لیے۔ اور سواری میں اللہ کے نبی کو بلایا گیا پہلے ادھر بیت المقدس میں، تو ایک سوال پیدا ہوتا ہے کہ بیت المقدس میں کیوں بلایا؟
اللہ کے نبی مکہ سے ڈائریکٹ جو ہے وہ چلے جاتے اسراء پہ، معراج پہ، بیت المقدس کیوں بلایا؟ اس وقت وہی قبلہ تھا اور سارے انبیاء بھی وہاں پہ نماز پڑھ چکے ہیں تاکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم بھی وہاں پہ نماز پڑھیں. اس میں ایک اور بڑی اہم بات ہے، جو حدیث اگر آپ یہ پوری حدیث پڑھیں نا، اگلی حدیث ہم پڑھیں گے تو اس میں سمجھ آئے گی آپ کو. یعنی اسراء اور معراج جو تھا ایک معجزہ تھا، ٹھیک ہے، اور ایک آزمائش تھی، ایک آزمائش تھی صحابہ کرام کے لیے بھی اور کافروں کے لیے بھی ایک معجزہ تھا. تو معجزہ اگر مکہ سے ڈائریکٹ جاتے تو وہ معجزہ پورا نہ ہوتا. کافروں نے کیا پوچھا تھا اللہ کے نبی سے، مشرکین مکہ نے؟ جب اللہ کے نبی نے بتایا تھا میں اسراء معراج سے آیا ہوں، میں بیت المقدس گیا ہوں، شکل صورت پوچھی کہ کیسا ہے. ہاں کیسا ہے، کتنے دروازے ہیں. تو اللہ کے نبی اگر مکہ سے ڈائریکٹ گئے ہوتے تو وہ معجزہ پورا نہ ہوتا. اللہ کے نبی ان کو بتایا اتنے دروازے ہیں، یہ ہے وہ ہے، سب کچھ بتایا. تو ایک طرف سے اللہ تعالیٰ کے نبی کو دکھانا بھی تھا بیت المقدس سب انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کا قبلہ، سب انبیاء اکثر انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کا مبعث کا مکان، ایک دکھانا بھی تھا. اس کی فضیلت بھی تھی کہ اس کی فضیلت بھی اجاگر کرنا تھا بیت المقدس کی، فلسطین کی. اور دوسری بات کہ یہ معجزہ بھی تھا. اگر مکہ سے ڈائریکٹ جاتے تو وہ معجزہ پورا نہ ہوتا. وہ دوسرا بھی معجزہ تھا جو اتنی رفتار میں آئے، وہی معجزہ تھا، لیکن وہ جھوٹ کہہ دیتے کہ بھائی آپ جھوٹ بول رہے ہو، آپ گئے ہی نہیں ہو. جب اللہ کے نبی سے انہوں نے پوچھا کہ مجھے بتائیں، ہمیں بتائیں بھائی بیت المقدس کے دروازے کتنے دروازے ہیں، کیسی تھی کیسی نہیں تھی، تو اللہ کے نبی نے سب کچھ بتایا ان کو. تو پھر وہ اصل حیرانگی تب ہوئی نا. تو یہ ایک معجزہ بھی تھا. اور یہ شیخ صحیح حدیث میں ملتا ہے کہ اس وقت جب یہ سوال پوچھا گیا کہ بیت المقدس کیسا ہے تو اس وقت اللہ تعالیٰ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے بالکل سامنے ظاہر کیا سب کچھ. یہ صحیح ہے. ہاں اب اللہ کے نبی کے پاس جو ہے وہ 3 دن آتے رہے مشرکین مکہ. تو جبریل علیہ الصلوۃ والسلام جو ہے وہ پہلے دن آئے، مشرکین مکہ نے پوچھا، جبریل علیہ السلام وہی نہیں لے کے آئے. دوسرے دن آئے نہیں لے کے آئے، تیسرے دن آئے نہیں لے کے آئے. تو اللہ کے بعد میں جب تیسرے دن آئے تو اللہ کے فرمایا جبریل تم کیوں نہیں آئے؟ تو فرمایا کہ میں اللہ کے حکم سے ہی آ سکتا ہوں. تو اللہ تعالیٰ نے حکم دیا تو میں آیا. تو تیسرے دن اللہ کے نبی نے پھر مشرکین مکہ کو بتایا ایسا دروازہ یہ ہے وہ ہے، سب کچھ ان کو بتایا تھا. ٹھیک ہے. اور شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمہ اللہ ایک اور حکمت بیان کرتے ہیں اس بارے میں. کہتے ہیں کہ جو مکہ ہے وہ مکہ ابتدائی چیز ہے، مبعث اللہ کے نبی کا مبعث ہے جہاں پہ آپ کو بعوث کیا گیا. اور جو بیت المقدس ہے وہ منتہا ہے، وہ آخری چیز ہے. مکہ شروعات ہیں اللہ کے نبی کی وحی پر وحی اور بعثت یہاں سے ہوئی. ٹھیک ہے. اور بیت المقدس آخری چیز ہے، قیامت کی آخری نشانیوں میں سے ہے. مہدی علیہ الصلوۃ والسلام آخر میں وہاں وہ اس کو فتح کریں گے بیت المقدس کو، تو وہ قیامت کی نشانیوں میں سے ہے. تو تب دونوں کو جمع کرنا تھا. یہ شیخ الاسلام تیمیہ رحمہ اللہ یہ حکمت بیان فرماتے ہیں. خیر تو یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہے وہ یہ ایک معجزہ تھا، اس لیے جو ہے نا وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بیت المقدس کی طرف لے کے جایا گیا. اور ابھی تک جو ہے وہ کہتے ہیں کہ وہاں پہ ایک حائط ہے، حائط البراق کہتے ہیں اس کو، حائط البراق یعنی دیوار براق والی، اس کو کہتے ہیں کہ وہاں پہ ابھی بھی ہے، جہاں پہ یہ خبیث لوگ روتے بھی ہیں اس کو حائط المبکی بھی کہتے ہیں، رونے والی دیوار. اور کہتے ہیں کہ 1982 میں نے تھا وہاں پہ، 1967 میں وہ حلقہ یعنی وہ گول چیز بھی تھی جہاں پہ اللہ کے نبی نے اپنے سواری کو باندھا تھا، اور تمام انبیاء اور سواری کو وہاں پہ باندھا کرتی تھی. 1967 کے بعد اس کو توڑ دیا گیا، اور یعنی جو جنگ وغیرہ جس کی وجہ سے ٹوٹ گیا تھا. اب وہ کہتے ہیں حائط البراق، وہ جو دیوار ہے اس کو کہتے ہیں حائط البراق. یہ براق یہاں پہ جو ہے نا اس کی سواری کو باندھا گیا تھا. تو خیر اس کی کوئی فضیلت سامنے نہیں ہے، اگر کسی پتہ بھی چل لیا وہاں پہ اللہ کے نبی نے باندھا تھا، یہ سب کچھ تھا، تو کوئی اس کی خاص فضیلت نہیں ہے. ہمارے پاکستانیوں ہندوستانیوں کی طرح یہ نا وہاں پہ جا کے سجدے شروع ہو جائیں اور تبرکات شروع ہو جائیں، یہ سب جائز نہیں ہے. جو چیز جائز ہے وہ شریعت میں موجود ہے. نعم اگلی حدیث پڑھ لیں. الحدیث الثامن. اس میں ایک اور چیز ہے، اللہ کے نبی نے جو ہے سواری کو باندھا تو اس میں یہ توکل کے خلاف نہیں ہے. جیسا کہ ہمارے جاہل جو ہے لوگ کہتے ہیں کہ جو ہے نا آپ گاڑی کو کھول دیں یا گھر کو کھول دیا کریں، موٹر سائیکل کو چابی کھولیں، اللہ پہ توکل کریں، اللہ پہ آپ توکل نہیں ہے آپ کو. تو یہ منافی نہیں ہے توکل کہ انسان اپنی گاڑی کو یا اپنی سواری کو محفوظ جگہ پہ رکھ لے. اللہ کے اس لیے اس کو باندھ دیا. انسان کے پاس گاڑی ہے یا کوئی اور چیز ہے تو اس کو محفوظ رکھے، یعنی اس کو باندھنے کے بعد پھر اللہ پہ توکل کرے،
نہ کہ جو ہے نا پہلے کھول کے رکھا رکھے اور جب ڈاکو لے جائیں تو کہ یار مجھے توکل پر اللہ پہ لانا بند کیا کر دیا. تو یہ توکل کے منافی نہیں ہے یہ چیز, توکل کے منافی نہیں ہے کہ انسان اپنی چیز کی حفاظت کرے. نعم, آخری حدیث پڑھ لیتے ہیں. الحدیث الثامن معجزۃ اسراء النبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم من مکہ الى بیت المقدس فی لیلۃ عن ام المؤمنین عائشہ رضی اللہ عنہا قالت لما اسری بالنبی صلی اللہ علیہ وسلم الى المسجد الاقصى اصبح يتحدث الناس بذلك فارتد ناس ممن كانوا آمنوا به وصدقوه وسعوا بذلك الى ابی بکر فقالوا هل لك إلى صاحبك يزعم أنه أسري به الليلة إلى بيت المقدس قال أو قال ذلك قالوا نعم قال لئن كان قال ذلك لقد صدق قالوا أو تصدقه أنه ذهب الليلة إلى بيت المقدس وجاء قبل أن يصبح قال نعم إني لأصدقه فيما هو أبعد من ذلك أصدقه بخبر السماء فی غدوۃ او روحۃ فلذلك سمی ابو بکر الصدیق. نعم, اخرجہ الحاکم وصححہ الالبانی. البانی. نعم. اما عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا سے حدیث ہے, وہ فرماتی ہیں کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اسراء پر لے کے گئے. اچھا, اسراء اور معراج دو ہیں, اسراء کیا ہے اور معراج کیا ہے؟ اسراء کا مطلب جی عبداللہ بھائی, اسراء اور معراج میں کیا فرق ہے؟ جی, اسراء کا مطلب ایک جگہ سے دوسری جگہ جانا, معراج کا مطلب عروج یعنی نیچے سے اوپر جانا تقریباً. اسراء میں ایک اور مطلب یہ داخل ہے کہ رات کے وقت کا جو سفر ہوتا ہے. اسراء جو ہے نا رات کو ہوتا ہے, اور اسراء مکہ سے بیت المقدس. سبحان الذی اسریٰ بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی. تو اسراء مکہ سے بیت المقدس اور رات کو ہوتا ہے, اسراء رات کو ہوتا ہے, اور معراج بیت المقدس سے آسمانوں کی طرف. ٹھیک ہے, عروج سے جسے کہتے ہیں. تو یہ فرق ہے دونوں میں. تو اما عائشہ فرماتی ہیں جب اللہ کے نبی کو اسراء پر لے کے گئے الی مسجد الاقصی, مسجد اقصی کی طرف, اصبح یتحدث الناس بذلک, لوگ آپس میں باتیں کرنے لگے. اللہ کے نبی جب ان کو بتایا کہ میں مکہ سے گیا ہوں بیت المقدس سے آسمان گیا ہوں اور ساتوں آسمان گھوم کے آیا ہوں, اور اسی رات کے کچھ حصے میں, پوری رات بھی نہیں, رات کا کچھ حصہ, اور اس خفی طریقے سے گئے کہ گھر والوں کو بھی پتہ نہیں چلا. اور یہ کہنا کہ اللہ کے نبی جو ہے نا وہ اپنی بے ہوشی میں یا اپنے خواب میں گئے ہیں, یہ غلط ہے. اللہ کے نبی اپنے جسم کے ساتھ, اپنی روح کے ساتھ آسمان پہ گئے ہیں, معراج پہ گئے ہیں, اسراء پہ گئے ہیں, اور یہی قول صحیح ہے. کچھ علماء کچھ کہتے ہیں کہ یہ نہیں, اللہ کے نبی نیند میں دیکھا کہ وہ جو ہے معراج اسراء پہ جا رہے ہیں. کچھ کہتے ہیں کہ روح کے ساتھ گئے ہیں. تو اللہ کے نبی اپنے جسم کے ساتھ, اپنی ذات کے ساتھ گئے ہیں. تو لوگ آپس میں بات کرنے لگے. کچھ لوگوں نے جو ہے وہ ایمان لے آئے, کچھ لوگوں نے مرتد ہو گئے, اور پھر لوگ جو ہے ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس چلے گئے, خاص طور پہ ابو جہل. ابو بکر صدیق کے پاس گئے اور کہنے لگے, اب ان کو ایک فرصت مل گئی تھی. ابو بکر صدیق پہ اور صحابہ کرام کے خلاف دو واقعات میں کفار کو بہت بڑی ایک فرصت ملی تھی کہ اب جو ہے نا صحابہ کرام جو ہے نا مرتد ہو جائیں گے, اب یہ اللہ کے نبی کی جو ہے نا شریعت کو چھوڑ دیں گے. دو واقعات, ایک یہ کہ یہ خبیث جو ہے نا مشرکین مکہ خوش ہو گیا, ہم ابو بکر کو بتائیں گے, ابو بکر واپس ہماری قوم میں آ جائے گا. وہ یہ پاگل والا قصہ بیان کر رہا ہے کہ ایک دن میں, ایک رات کے کچھ حصے میں گئے اور آگے. بیت المقدس کا اکیلا کا سفر جو 1 ماہ سے اوپر کا ہے, اور یہ کہہ رہا ہے میں ایک رات کے کچھ حصے سے ادھر گیا ہوں اور آسمانوں پہ گیا ہوں. تو ابو بکر صدیق کے پاس گیا, تو ابو بکر صدیق نے کہا کہ اللہ کے نبی نے یہ فرمایا. انہوں نے فرمایا ہاں. اس نے کہا ہاں. تو فرمایا کہ میں نے اس سے زیادہ خطرناک خبریں اللہ کے نبی سے کی جو ہے نا تصدیق کی ہیں, تو یہ تو خبر کوئی کسی قابل نہیں ہے, یہ تو بہت چھوٹی خبر ہے میرے سامنے. میں نے اس سے اور زیادہ خطرناک خبریں اور زیادہ بعید خبریں جو ہے میں اس کی تصدیق کرتا ہوں. اس کے کہنے کے بعد ابو بکر صدیق کو صدیق اکبر کہا گیا. اتنی بڑی خبر کو ایک دم انہوں نے مان لیا, صدیق اکبر. کوئی شک نہیں, کچھ نہیں, یار نہیں اچھا لگے میں پوچھتا ہوں ذرا کے ذرا, میں حقیقت کا پتہ کرتا ہوں. نہیں کہا, جب اس ابو جہل سے کہا کہ اللہ کے نبی نے بیان کیا ہے, وہ کہتا ہے ہاں. کہا تب تو ٹھیک ہے, کوئی آگے نہیں یار, نہیں میں جا کے پوچھتا ہوں, یہ ہو ہی نہیں سکتا, یہ ہے تصدیق. اس لیے ابو بکر صدیق کو صدیق اکبر کہا جاتا ہے. دوسرا واقعہ,
الف لام میم غلبت الروم، روم اور فرس، رومی جو تھے نا وہ عیسائی تھے، ٹھیک ہے، اور جو فرس تھے وہ وثنی تھے، مجوس تھے، مجوس. تو عیسائی مومنوں کے، مسلمانوں کے زیادہ قریب ہیں، ٹھیک ہے، نسبت ان کے مجوسوں کی نسبت. تو یہ جو رومان تھے، رومی تھے، یہ اکثر جو ہے نا کمزور تھے، اور مجوس جو ہے نا فرس، یہ اکثر ان پہ غالب آ جایا کرتے تھے. جنگ ہوا کرتی تھی تو فارس جو ہے نا جیت جایا کرتا تھا. تو مسلمانوں کو دکھ ہوا کرتا تھا کیونکہ وہ ان کے قریب ہیں، وہ بھی کتاب والے ہیں، مسلمان بھی کتاب والے ہیں، قرآن والے ہیں، وہ تورات والے ہیں، انجیل والے ہیں. تو اللہ تعالیٰ نے پھر یہ آیات اتاری، الف لام میم غلبت الروم فی ادنی الارض ومن بعد غلبہم سیغلبون. ابھی تو روم جو ہے شکست کھا گئے ہیں، ومن بعد غلبہم سیغلبون، لیکن ان قریب جو ہے رومی جو ہے وہ جو ہے نا جیت جائیں گے فارس سے، جو مجوس تھے. فی بضع سنین، بضع کہتے ہیں کچھ سال، بضع کہتے ہیں تقریباً اس میں نا 9 تک 10 تک عدد جو ہوتی ہے اس کو بضع کہتے ہیں، یعنی 10 سال کے اندر رومی جو ہے نا وہ جنگ جیت جائیں گے. تو کافروں کو بڑا تعجب ہوا کہ اللہ کے نبی یہ آیات بیان کر رہے ہیں، رومی جو ہے وہ تو بڑی کمزور قوم ہے اور فارس جو ہے بڑی طاقتور قوم ہے، یہ تو جھوٹ ہے، یہ نہیں. تو ابوبکر صدیق کو تب بھی بتایا تو انہوں نے کہا کہ اللہ کے نبی بیان کے تو ٹھیک ہے. ایسا ہی ہوا، کچھ سالوں بعد جنگ ہوئی اور فارس جو ہے نا وہ شکست کھا گئی اور رومی جیت گئے. یہ 2 واقعات نے ابوبکر صدیق کو صدیق اکبر بنایا تھا. اور آج کا ایک جو ہے نا خبیث بیٹھا ہوا جو ہے نا صحابہ کرام پہ جو ہے نا بہتان باندھنا، اللہ کے نبی کے صحابہ پہ جو ہے زبان درازی کرنا، اور خاص طور پہ شیعہ، تو یہ اللہ کے نبی کے صحابہ کے بارے میں بیان کرتے ہیں. صحابہ سب ایک جیسے ہیں، ٹھیک ہے، صحابہ سب ایک جیسے ہیں. جب آپ اور میں ایک جیسے ہو جائیں گے نا، پھر میں آپ پہ تنقید کروں گا، پھر میرا بنتا بھی ہے کہ میں آپ پہ تنقید کر سکوں. لیکن آپ جو ہیں میرے والد کی جگہ پہ ہوں، اور میں آپ کا جو ہے نا کھاتا بھی آپ کا ہوں، اور آپ کی وجہ سے میں جو کچھ ہوں اسلام ہمارے تک پہنچا ہو ان کی جد و جہد سے، اور پھر میں ان پہ بولوں نہیں یار انہوں نے تو جنگ صفین میں یوں کیا تھا، انہوں نے حضرت معاویہ کے ساتھ ایسے کیا تھا، انہوں نے حضرت عمار کے ساتھ ایسے کیا تھا، تو حضرت عمار والا بناتے ہیں. حضرت عمار کے جو ہے نا مزے کی بات ہے، جو احادیث جو ہے نا روایت کی ہیں حضرت عمار سے، کہ حضرت عمار کو ایک باغی فرقہ قتل کرے گا. ایک مزے کی بات ہے، وہ روایت جو ہے نا، جو روایت کر رہے ہیں 2 صحابہ روایت کرتے ہیں، ابو سعید خدری اور دوسرے ابو ہریرہ، اور یہ دونوں صحابی معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاتھ بیعت کر چکے ہیں. یہ دونوں صحابی حضرت معاویہ کے ہاتھ پہ بیعت کر چکے ہیں. یہ 2 صحابی صرف اس حدیث کو روایت کرتے ہیں. اگر ان کو پتہ ہوتا اور یہ مانتے ہوتے کہ حضرت معاویہ کا جو ہے وہ حضرت معاویہ ان میں شامل ہیں جنہوں نے عمار کو باغی جو فرقہ ہے وہ قتل کرے گا، حضرت معاویہ باغی فرقے میں ہیں، تو یہ 2 صحابہ نے کیوں حضرت معاویہ کے ہاتھ پہ بیعت کی ہے؟ ایک چھوٹا سا سوال ہے، کیا وہ ڈرتے تھے حضرت ابو ہریرہ، کیا وہ سعید خدری ڈرتے تھے؟ تو یہ اللہ معاف کرے جو ہے نا اس جہلم والے کے فطرے میں وہی لوگ آتے ہیں جن کو عربی عبارت نہیں آتی ہوتی یا جن کے پاس تحقیق نہیں ہوتی ہے. صحابہ کرام کے جو دروازہ ہے نا، صحابہ کرام کی تنقید کا، وہ بند ہے. ہم کوئی بھی جو ہے نا ہم میں سے ان کے خلاف تنقید نہیں کر سکتا. جب آپ ایک صحابی کے خلاف بات کریں گے نا، چاہے وہ کوئی بھی ہو، چاہے وہ فتح مکہ میں اسلام لایا ہو، چاہے وہ اس کے بعد اسلام لایا ہو، سب صحابہ مغفورون ہیں رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ. ہمیں نہیں کہا گیا کہ جو ہے نا یہ جو انصار تھے ان کو معاف کر دیا گیا ہے، اور جو بیت الرضوان میں شامل تھے ان کا ایمان تھوڑا ایسے ہے، اور جو فتح مکہ کے بعد اسلام لائے تھے تو وہ اور تھوڑے طبقے میں ہیں. سب صحابہ کو رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ کہا گیا ہے. تو ایک صحابی کو بھی ہم پہ جو ہے نا زبان درازی کا حق نہیں دیا جاتا. تو جب آپ ایک صحابی پہ تنقید کرتے ہیں نا، تو گویا آپ نے دروازہ کھول دیا ہے. اب آپ جس صحابی کو چاہیں تنقید کر سکتے ہیں. اور آپ اکثر دیکھیں گے یہ خبیث جو حنیف قریشی یا سیاست بریلوی جو طبقہ ہے، وہ جب حضرت معاویہ پہ تنقید کرتے ہیں نا، تو وہ آخر اس حضرت معاویہ سے پھر اماں عائشہ تک پہنچتے ہیں. کیونکہ جب آپ ایک صحابی پہ تنقید کا دروازہ کھول دیں گے نا، چور دروازہ کھول دیں گے، تو پھر وہ آپ کے کوئی بھی صحابی آپ کی زبان سے محفوظ نہیں رہے گا، کسی بندے کی زبان سے محفوظ نہیں رہے گا. اس لیے علماء نے اس دروازے کو ہی بند کر دیا.
ہمیں حق ہی نہیں ہے جو صحابہ میں ہوا ہے، وہ ان کا معاملہ تھا، ہمیں حق ہی نہیں ہے ہم ان کی جو ہے نا جنگوں میں بات کریں انہوں نے کیا 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 نہیں کیا، ہمیں حق ہی نہیں اس بات کا. ہم اس جیسے جب پہنچ جائیں گے نا پھر ہم تنقید کریں گے. اب جب ان جیسے ہے ہی نہیں ہے ہمارا، ان جیسا حدیث میں آتا ہے کہ وہ ایک مٹھی جتنا جو ہے صدقہ کر دیں، ہم پورا پہاڑ صدقہ کریں سونے کا، ہم اس اجر و ثواب تک نہیں پہنچ سکتے. پھر ہم آپ کہیں جو معاویہ نے ایسے کیا، عائشہ نے ایسے کیا، عمر بن عاص نے ایسے کیا، ابو سفیان نے ایسے کیا. بھائی تو کون ہے؟ تم کون ہے بات کرنے والے؟ تیرے سے اللہ قیامت کے دن اللہ سے نے پوچھا تو بھائی کیا کرتا ہے میرے دین کے لیے تو نے کیا کیا ہے؟ اٹھ کے جو صحابہ پہ تنقید کا تو کیا جواب ہمارے پاس ہوگا؟ تو اللہ المستعان. یہ جو نا صحابہ کے دروازہ ہمیں نہیں پتہ بھائی کیا ہوا کیا نہیں ہوا. سب صحابہ مغفور و نان ہوئے رضی اللہ عنہم و رضوا عنہ، بس اس کے بعد ہم کچھ نہیں سننا چاہتے. تو یہ ہونا چاہیے مسلمان کا جو طریقہ. اچھا لیٹ ہو گیا. ام میں فرماتی ہیں کہ یہ پورا قصہ جو ہے نا بیان، ام میں کا ترجمہ پڑھ لیں. عائشہ بنت صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کی بیٹی. ابو بکر صدیق کا کیا نام تھا؟ ابو بکر صدیق کا کیا نام تھا عبداللہ بھائی؟ عبداللہ بن عثمان. عبداللہ بن عثمان. یار ابو بکر صدیق کا تو نام یاد رکھ لو یار. کسی کو جواب بس تھوڑا ہچکچاہٹ میں تھا، ہاں نام کا بولتے میں جلدی بول دیتا. عبداللہ ابن عثمان ان کا نام تھا، ٹھیک ہے. اور ان کی والدہ کا نام یعنی ابو بکر صدیق کی بیوی کا نام، ام عائشہ کی والدہ کا نام ام رومان. اور ام عائشہ جو ہے حضرت فاطمہ سے 8 سال چھوٹی تھی. اور ان کی بہتان جو ام عائشہ پہ جو ہے نا بنتے ہیں وہ کافی لمبا قصہ کہ کسی نے سنی ہوتا ہے، اس چینل میں پڑی ہوئی ہے 8-10 منٹ کی ویڈیو، وہ سن لے. حضرت عائشہ پہ جو بہتان بنتے ہیں تفصیلی جو ہے نا اس پہ بات ہوئی ہے. تو عورتوں میں سب سے زیادہ عالمہ جو تھی حضرت ام عائشہ تھی، سب سے زیادہ جن کے پاس علم تھا عورتوں میں سے وہ ام عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی. تو آج کل لوگ کہتے ہیں کہ وہ کچھ بھائی ایک دلیل لا رہے تھے کہ ام عائشہ جو ہے نا تبلیغ نہیں کیا کرتی تھی، تو ہم بھی جو ہے نا تبلیغ کے لیے عورتوں کو تیار کر رہے ہیں. ہم بھی جو ہے نا مدارس میں بھیج رہے ہیں بھائی عورتوں کو تیار کرو جی، 8 سالہ کورس کرو. تو ام عائشہ نے کہاں پہ علم سیکھا تھا؟ ام عائشہ نے اللہ کے نبی سے سیکھا تھا. ان کے گھر میں ان کی بیوی ہوا کرتی تھی، جو اللہ کے نبی کیا کرتے تھے وہ حدیث تھی. آپ کے اقوال افعال اور آپ کی تقریرات سب یہ حدیث ہیں. تو یہ حدیث اللہ کے ام عائشہ بیان کیا کرتے آگے. تو وہ کسی مدارس میں نہیں کہ 8 سالہ کورس کرتے ہیں، 4 سالہ کورس کرتے ہیں. عورت کا کام ہے میرے بھائیو، عورت کا کام ہے اپنے گھر کو سیٹ کرنا، اپنے بچوں کی تربیت کرنا. اور تربیت میں بھی پھر تربیت میں کہتے ہیں بچوں کی تربیت کرنی ہے تو ٹھیک ہے نا 8 سال کورس کرے گی نا پھر تربیت کرے گی. تو تربیت اس چیز میں نہیں ہوتی ہے. تربیت نماز کا طریقہ بتا دینا، نماز میں دعاؤں کا طریقہ بتا دینا، روزے کا بتا دینا، اللہ کے خوف کا بتا دینا، یہ تربیت ہے. جو 8 سالہ کورس کروانا ہے تو وہ تو عالم علماء کروائیں گے نا، جو مدارس میں بیٹھے ہیں اپنے آپ کے بچوں کو، ان کا کام ہے. تو عورت اپنے گھر کو ہی سیٹ کر لینا وہی اس کی تربیت ہے. تو ہم جو ہے نا اپنی عورتوں کو جو ہے نا آج کل جو فیشن چلا ہوا ہے کہ بھائی اپنی عورتوں کو سوشل میڈیا پہ لانا اور ان کو عالمہ بنانا، یہ سب غلط ہے. عورت نام ہی ایک ستر کا ہے، عورت نام ہی ایک چھپاؤ گیا ہے جو چھپ کے رہتی ہے. اس کو سوشل میڈیا پہ لے کے آ جانا بھائی علماء کم ہیں، علماء مر گئے ہیں بھائی آپ نے آ کے تبلیغ کرنی ہے. عورت کا کام ہی نہیں ہے. آپ نے کبھی سنا کہ کوئی نبی جو ہے عورت آئی ہو؟ کوئی نہیں. یہاں تک کہ محدثات جو ہیں وہ چند عورتیں ہیں جو معروف ہوں گی علم میں، جو محدث تھی حدیث میں تھی، وہ بھی انہوں نے عورتوں سے سیکھا، کوئی مدارس وغیرہ میں نہیں گئی. تو یہ کام تبلیغ کا کام، دعوت کا کام مردوں کا ہے نہ کہ عورتوں کا. عورت کا کام ہے اپنے گھر میں اپنے بچوں کی تربیت کرے، اپنے خاوند کو خوش رکھے، بس اس کے لیے بشارت جنت کی ہے. بس اس کا کام یہ ہے، نہ کہ جو ہے نا وہ باہر جا کے تبلیغ کرے. یہ عورت کا کام نہیں ہے، یہ مردوں پہ رہنے دے. اچھا حضرت ام عائشہ بھی مکثرین میں حدیث ہیں. انہوں نے کتنی حدیث روایت کی؟ 2210 حدیث ام عائشہ نے روایت فرمائی. تو یہ جو ہے نا تھا. اور یہ معراج اسراء تھا، یہ ہجرت کے 1 سال پہلے، مکہ سے مدینہ کی طرف ہجرت سے 1 سال پہلے جو ہے نا اسراء اور معراج کا واقعہ ہوا تھا. اور ایک یہاں پہ شیخ ابن حجر رحمہ اللہ نے بہت پیاری خوبصورت بات کی، اس کے بعد جو ہے نا بات کو ختم کرتے ہیں. فرماتے ہیں کہ جو معجزات جو ہے نا وہ سب صحابہ کرام، سب انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کو دیے گئے تھے، وہ تمام انبیاء کے معجزات صرف اللہ کے نبی کو بھی دیے گئے ہیں. فرماتے ہیں ما اعطى الله نبيا الا اعطى الله محمدا ما هو اكثر منه فقيل له اعطى عيسى ابن مریم احیاء الموتى. عیسیٰ ابن مریم کو معجزہ جو تھا وہ مردوں کو زندہ کیا کرتے تھے، ٹھیک ہے. تو اللہ کے نبی کو معجزہ کے بدلے میں کیا ملا
کہ اللہ کے نبی کے سامنے درخت بھی رویا کرتا تھا. انسان کے اندر تو روح آ جاتی ہے مانی جائے, لیکن ایک درخت میں روح آ کے وہ روئے. جب اللہ کے نبی ممبر اپنا اس کو چھوڑ کے جا رہے تھے, جب جس کے اوپر ٹیک لگا کے خطبہ دیا کرتے تھے, اس کو چھوڑ کے جا رہے تھے, تو وہ درخت رونے لگ گیا تھا. یعنی حدیث میں آتا ہے کہ بچوں کی طرح وہ رو رہا تھا وہ درخت. تو درخت میں روح آنا اس سے بڑی بات ہے. جو حضرت عیسیٰ کو معجزہ ملا, اس سے بڑا معجزہ یہ اللہ کے نبی کا ہے. پھر کہتے ہیں کہ جو معجزہ جو ہے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو سمندر پھاڑ کے جو ہے وہ ان کو ملا, تو اللہ کے نبی کو سمندر سے زیادہ جو ہے چاند کو جو ہے نا اللہ کے نبی نے 2 ٹکڑے کر دیا تھا. سمندر کے جو ہے حصے ہوئے تو وہ چاند کے اللہ کے نبی نے 2 ٹکڑے کر دیے. یہ اس سے بڑا معجزہ ہے. پھر فرماتے ہیں جو اللہ کے نبی جو معجزہ ان کو دیا کہ وہ چشمے پتھر سے نکلے تھے. موسیٰ نے جب عصا مارا تھا تو پتھر سے چشمے نکلے تھے, تو ہاتھ انگلیوں سے پانی نکلنا یہ اس سے بڑا معجزہ ہے. اللہ کے نبی جب جنگ میں جا رہے تھے تو پانی کی قلت ہو گئی تھی, تو اللہ کے نبی نے ایک برتن کے طرف ہاتھ ڈالا اور ہاتھ کو نکالا تو آپ کی انگلیوں سے پانی نکل رہا تھا. تو صحابہ کرام نے پانی پیا بھی, رکھا بھی, وضو کے لیے بھی سب کچھ کیا. تو ایک پتھر سے پانی نکلنا کوئی بڑی بات نہیں ہے تو معجزہ ہی ہے صحابہ حضرت موسیٰ کا. لیکن اس سے بڑا معجزہ اللہ کے نبی کہتا ہے کہ انگلیوں میں سے جہاں پہ خون ہوتا ہے, خون میں سے ایک صاف پانی, قابل پینے والا پانی, یہ اس سے بڑا معجزہ ہے. تو یہ حضرت سلیمان علیہ السلام کو جو ہے وہ ان کے لیے ہوائیں مسخر کی گئی, تو اللہ کے نبی کے لیے براق مسخر کیا گیا. تو یہ حافظ ابن حجر رحمہ اللہ کا بڑا خوبصورت کلام ہے. اور یہاں پہ ہی اکتفا کرتے ہیں. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمارے بھائیوں کو توفیق دے کہ وہ اپنی بیویوں کو مدارس میں نہ بھیجیں اور اپنے گھر میں رکھ کے ان کی تربیت کریں, اپنے بچوں کے لیے خیال رکھیں. وصلی اللہ علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین.